السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بیٹو، آج ہماری آخری ملاقات ہے۔ اس موقع پہ ہمارے اندر جو سب سے بڑی خوبی ہونی چاہیے اس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ہے اخلاق کریمانہ، اچھا رویہ، اچھا اخلاق، میٹھا بول، شہد سے بھی میٹھی زبان، دشمن بھی آپ کے اخلاق سے متاثر ہو۔ خواہ کوئی آپ کا جانی دشمن ہے، اس سے بھی آپ کا ایسا رویہ ہو۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کأنک ولی حمیم، ایسے نا گویا کہ آپ ان کے گہرے دوست ہیں۔ اپنوں سے رویہ، بیگانوں سے رویہ بہت اچھا۔ اس پر میں کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے پاس بہت زیادہ علم ہے، لیکن آپ کا اخلاق نہیں ہے، تو آپ کے علم سے کوئی فائدہ اٹھا سکتا؟ کوئی اٹھائے گا فائدہ؟ نہیں۔ کوئی طالب علم آپ کے پاس آئے گا جس کو آپ کے اخلاق کا پتہ نہیں ہوگا، آپ کے پاس بیٹھے گا، آپ کے اندر تو گندے گندے اخلاق کے جراثیم ہیں، وہ دو چار باتوں میں، گھنٹے دو گھنٹے میں، ایک دو دن میں وہ جراثیم زہر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ دل میں متنفر ہونا شروع ہو جائیں گے، یار یہ کیسا بندہ ہے، علم کیسا ہے، اخلاق کیسا ہے۔ تو آپ ان کے غلط رویے اور گندے اخلاق سے متنفر ہو کر جلدی ہی وہاں سے جان چھڑانا چاہیں گے، اور زندگی میں کبھی بھی وہاں آنا برداشت کریں گے نہیں۔ جو کوئی کہے گا جی میں فلاں شے کے پاس جانا چاہتا ہوں، تو آپ ان کو جانے دیں گے؟ اور کہیں گے نا نا بھائی وہ تو سانپ ہیں، ادھر نہیں جانا، ان کا اخلاق ٹھیک نہیں ہے، کردار ٹھیک نہیں ہے، دفع کریں، رہنے دیں۔ میرے پیارے بیٹو، اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے پیغمبر سیدنا و امامنا و امام الانبیاء و نبینا المحترم و رسولنا الاکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ تنبیہ فرما دی تھی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کا اخلاق ٹھیک نہ ہوتا، یہ جو صحابہ کرام آپ پر جانیں نشاور کر رہے ہیں، اپنا مال، اپنی جان، سب کچھ قربان کرنے کے لیے 24 گھنٹے تیار ہیں، یہ بھی آپ سے دور بھاگ جاتے۔ لن فضوا من حولک، ایسے نا، لن فضوا من حولک، یہ لوگ لو کنت فظا غلیظ القلب، اللہ اکبر، یعنی سخت دل آدمی، غلط اخلاق کا مالک آدمی، جتنا مرضی اس کے پاس علم ہو، اس کے علم میں خیر نظر نہیں آئے گی۔ فتنہ پرور شخص، منفی سوچ کا مالک شخص،
اپنے آپ کو بڑی شے سمجھتا ہے لیکن بولنے کا طریقہ نہیں آتا اس کو، بڑی شے سمجھتا ہے، کسی کو گرویدہ کر لینے کا اس میں ملکہ ہی نہیں ہے، جہلوں کی طرح بولتا ہے، جہلوں کی طرح اس کے رویے ہیں۔ تو میرے پیارے بیٹو، لو كنت غزا کسے لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك، یہاں سے یہ دلیل ملتی ہے جو شخص غلط اخلاق کا مالک ہوگا اس کے پاس کوئی بھی بیٹھنا گوارا نہیں کرے گا۔ تو بیٹو، ہمارے پاس ورثہ ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ مجھے بتائیں ہمیں کتنی زیادہ ضرورت ہے اس ورثے کو آگے منتقل کرنے کی۔ علم تھوڑا ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تحقیقات تھوڑی ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ کا اخلاق مثالی اخلاق ہونا چاہیے۔ آپ کی ادائیں، تنہائی میں ادائیں، خلوت میں ادائیں، جلوت میں ادائیں، سامنے ادائیں، ہر معاملات میں آپ کی عادات، آپ کے طریقے، آپ کا اندر اور باہر ایک جیسا جب ہوگا دنیا آپ کے ساتھ بیٹھنا پسند کرے گی۔ سب سے بڑی بات، جب آپ ٹھیک ہوں گے اللہ رب العالمین لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت بٹھائے گا، لوگوں کی محبت بیٹھے گی، پھر آپ امام احمد بن حنبل جیسا کردار ادا کریں گے، پوری دنیا سے لوگ آپ کے ساتھ اٹیچ ہوں گے۔ جو اٹیچ ہوگا آپ کے اخلاق سے، عمل سے متاثر ہو کر وہ آپ سے بھاگے گا نہیں۔ اعلیٰ اخلاق پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ کئی طریقے ہیں، توجہ فرمانا، کئی طریقے ہیں۔ ایک مؤثر ترین طریقہ یہ ہے، آپ کی کسی شخصیت سے اٹیچمنٹ ہو گئی ہے، کسی شیخ سے، محدث سے، عالم دین سے، کسی شاگرد سے آپ کا رابطہ ہو گیا ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے آپ میں اس میں محبت اللہ کے لیے زیادہ ہو رہی ہے کہ کم ہو رہی ہے؟ اگر مدت گزرنے کے ساتھ ساتھ محبت زیادہ، عقیدت زیادہ، استاد کی خوبیاں زیادہ سے زیادہ سامنے آ رہی ہیں، سبحان اللہ، استاد کے خفیہ راز کی باتیں، تنہائیاں، ان کا تنہائیوں میں رونا، گڑ گڑانا، اللہ سے رابطے میں رہنا آپ پر واضح ہو رہا ہے نا؟ تو آپ کی محبت بڑھے گی نا، آپ کی محبت شیخ سے بڑھے گی۔ تو یہ دلیل ہے اس شخص کا اخلاق بہت اچھا ہے، اعلیٰ اخلاق کا مالک ہے۔ وہ جو بھی آپ سے ملے گا آپ کی تحریک کا حصہ بن جائے گا، آپ کی تحریک کو کامیاب کرنے میں مشورے عنایت فرمائے گا، آپ کے جذبات کی قدر کرے گا، اپنے تعلق میں، رشتہ داروں میں، دوست احباب میں آپ کی تائید کرے گا۔ اللہ رب العالمین دین کے کام کے لیے رستوں کو ہموار فرما دے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آ رہا ہے، ایک شخص دشمن بن کے آتا ہے آپ کے اخلاق سے، آپ کے کردار سے، آپ کے رویے سے، آپ کی صحبت سے، آپ کے مہمان نوازی سے متاثر ہو کر مسلمان ہو جاتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے،
پھر اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری میں اپنے پورے پورے قبیلوں کو مسلمان کرتا ہے نہیں مثالیں؟ وہ ہیں کہ نہیں مثالیں؟ سمامہ بن اسال کی مثال ہے نا، جن کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھا گیا، کھانے پیش کیے گئے، وہ آگے سے دھمکیاں دیتا تھا، اگر قتل کرو گے تو پھر معافی نہیں ملے گی، میں بھی ایسے ہم کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا کردار دکھایا۔ اس طرح بے شمار مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ آپ اپنے اندر اخلاق پیدا کریں۔ گندا اخلاق انسان اپنا سکتا ہے نا، تو اس کو چھوڑ بھی سکتا ہے، اس کو یعنی دین کے علم کو عام کرنے کے لیے سب سے پہلی اور بنیادی شرط یہی ہے اللہ کی رضا کے بعد کہ آپ کا اخلاق بہت مثالی ہونا چاہیے۔ اگر کثیر التلامذہ محدثین کا اخلاق کردار اچھا نہ ہوتا، بتاؤ ان سے ہزاروں لاکھوں طلبہ فائدہ اٹھاتے؟ نہ اٹھاتے، کبھی نہ اٹھاتے۔ موجودہ دور بھی آپ کے سامنے ہے، جس شیخ کا اخلاق غلط ہے، سخت گو ہے، گالیاں اس کی زبان کا تقیہ کلام ہے، اس کے علم میں اللہ برکت نہیں ڈالے گا۔ اس کو پتہ ہی نہیں ہے میں کیا بات کر رہا ہوں، جہلوں کی طرح جب بولنا شروع کرتا ہے تو اجہل لگتا ہے، بولتا جا پتہ نہیں ہے کیا میں بات کر رہا ہوں۔ علم بڑا ہے، خاک علم ہے، اس علم کا فائدہ نہیں ہے۔ وہ تو طوطے کے پاس بھی علم ہے، وہ تو ہمارے بچے جن کو کچھ بھی نہیں آتا وہ بھی قرآن حدیث کی حافظ، علم تو ان کے پاس بھی ہے، لیکن عمل بڑی ضروری چیز ہے۔ میرے پیارے بیٹوں، جب میرا اور آپ کا اخلاق زبردست ہوگا، سب سے بڑا فائدہ آپ کو، آپ کی ذات کو، آپ کے بیوی بچوں کو، آپ کے ماں باپ کو، آپ کے رشتہ داروں کو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب بولو، ہوگا نا؟ انشاءاللہ بی صاحبہ گھر میں تشریف لائیں گی، ان کا کردار سخت ہی کیوں نہ ہو، جب آپ نرم ہیں، جب آپ نرم ہیں، آپ کا مثالی اخلاق ہے، وہ آپ کے اخلاق اور آپ کے اچھے رویے سے، اچھی عادات سے متاثر ہو کر وہ مجبور ہو جائے گی کہ اپنے اخلاق کو تبدیل کرے گی۔ فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ کے بچے کل کو انشاءاللہ آپ کی پوری فیملی آپ کی وجہ سے اپنے غلط کرداروں کو تبدیل کریں گے۔ آپ نہیں ہیں تو وہ بڑبولا ہے انسان، گندے اخلاق کا مظاہرہ کر رہا ہے، جو ہی آپ سامنے آئیں گے وہ آپ کے ساتھ، آپ کے سامنے بالکل پیار محبت والا رویہ اختیار کرے گا، اس کی مجبوری ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ جو اچھے ہیں۔ فائدہ ہوا نا اپنی ذات کو، فائدہ ہوا نا۔ اگر گندا اخلاق ہے، غلط اخلاق ہے، سخت گو ہیں، رویے آپ کے ٹھیک نہیں ہیں، عادات ٹھیک نہیں ہیں، تو بیٹو سب سے بڑا نقصان آپ کو، آپ کی ذات کو، آپ کی بیوی کو، بچوں کو، ماں باپ کو، رشتہ داروں کو ہوگا۔ دوسروں کو تو بعد میں ہوگا نا نقصان۔ یعنی آپ غلط اخلاق والا شخص کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، صرف اپنی ذات کو ہی نقصان پہنچاتا ہے، اپنا بیڑا گھر کرتا ہے۔ آپ کا گندا اخلاق ہے، بیوی اچھی مل گئی ہے، تو آپ کے گندے اخلاق کی وجہ سے بیوی بھی مجبور ہو کر آپ سے سخت رویہ اختیار کرنا شروع کر دے گی۔ یہ سچ ہے کہ نہیں؟ بیوی بھی ان کنٹرول، آگے اولاد ہوگی۔ اب آپ نے بیوی کو غلط اخلاق والا بنا دیا ہے، بچوں سے یہ امید ہوگی وہ جی جی کر کے بولیں گے؟ نہیں، وہ اور گندے اخلاق والے
ان کو باپ بھی گندا مل گیا ہے، ماں بھی نکمی اخلاق والی مل گئی ہے، رشتہ دار ماں باپ سارے آپ سے متنفر ہوں گے، کہیں گے دفع کرو، کوئی بندہ ہے یہ تو کھوتا ہے، یہ تو جاہل ہے۔ نکم اخلاق کا مالک آپ کو کیا نقصان پہنچائے گا؟ آپ آئیں گے پڑھنے، دیکھیں گے یار یہ بندہ نہیں تھا، یہ تو جاہل ہے، آپ چھوڑ جائیں گے۔ ہمارے پاس کئی طلبہ بڑی بڑی دور سے آئے، کیوں آئے؟ جی ہم فلاں ادارے میں گئے، وہاں ہمیں وہ استاد صاحب کا اخلاق اچھا نہیں لگا، وہ باتوں باتوں میں لان تان، گالیاں، غضبناک، غصے والے، ہر بات پر لان تان، تو ہمیں شاید پسند نہیں آیا، ہم نے چھوڑ دیا۔ ہم پڑھنا چاہتے تھے۔ آپ کو بھی مثالوں کو پتہ ہے، ایسے ہوتا ہے نا۔ جس مدرسہ میں ماشاءاللہ کوئی سخت اخلاق والا استاد ہے تو بچے اللہ کی قسم گالیاں دیتے میرے کانوں نے سنے ہیں۔ کس کو؟ استاد کو۔ استاد کو طلبہ گالیاں دے رہے ہیں تو کیوں دے رہے ہیں؟ اس استاد صاحب کے کوئی اخلاق معیاری نہیں ہے، اخلاق اچھا نہیں ہے۔ شاگردوں نے استادوں کو قتل کیا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ شاگردوں نے اساتذہ کو مکے مارے ہیں، شاگردوں نے استاد صاحب کو بڑے مثالی نامی گرامی جامعہ سے، ہمارے مرکزی جامعات سے استاد کو، رات استاد سویا ہوا ہے، شاگردوں نے پکڑ کر اس کو باہر لائے ہیں اور زبردست ٹھکائی کی ہے۔ یہ باتیں ہم نے دیکھی، ہم نے سنی، ایسے واقعات ہوئے۔ تو اس میں کئی ایک وجوہات ہیں، ان وجوہات میں ایک وجہ اس شخص کا اپنا کردار ٹھیک ہے، اپنا کردار ٹھیک ہے نہیں ہے۔ اس کو بیوی بھی مارتی ہوگی، جس کا اپنا ہی کردار ٹھیک نہیں ہے، بیوی اس کو سلام کرے گی۔ شیخ صاحب آ گئے، وہ بھی کہیں دے بھی ایک ہوتا ہی ہے جڑا میرے گل پہ گیا، یعنی سارے متنفر ہو جاتے ہیں۔ تو بتاؤ گندے اخلاق کا کس کو نقصان ہوگا؟ کسی کو کہ اپنے ذات کو نقصان ہوگا۔ وہ انسان محروم ہو جاتا ہے، خیر پھیلانے سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس کے پاس کوئی بیٹھنا پسند نہیں کرتا۔ یہ جی مدینہ کے فارغ ہیں، اور بیٹا مدینہ چھوڑ کے پاویں مکے دا فارغ ہوئے، پاویں مدینہ دا فارغ ہوئے، اگر اس کے پاس اچھا اخلاق مثالی کردار نہیں ہے، وہ انسان فیل ہے، نام لینے مناسب نہیں ہے۔ ہم کتنے ایسے فضلاء کو جانتے ہیں جن کے گھروں میں دیکھیں تو مکتبے ہیں، لائبریریاں ہیں۔ اللہ کی قسم عمل نہ ہونے کی وجہ سے، اندر اور باہر دو الگ الگ رویے ہونے کی وجہ سے، اوپر سے الگ ہیں، اندر سے الگ ہیں، اندر سے چھرے ہیں، اوپر سے میٹھے ہیں، اپنے مطلب کے لیے میٹھے ہیں، اپنا غلط مقصد ثابت کرنے کے لیے میٹھے ہیں، بڑی جلدی ان کا اندر کا گند باہر آ جاتا ہے۔ آتا کہ نہیں آتا؟ آتا کہ نہیں؟ 2 دن آپ میرے ساتھ ٹھہرے، بڑی بات ہے جی ماشاءاللہ، یہ تو اللہ اللہ کیتی جاندے نے، بڑی ماشاءاللہ، وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں یہ ظالم کر رہا، یہ آپ کو پھنسانے کے لیے، گرویدہ بنانے کے لیے کر رہے ہیں۔ 2-4 دن اور پڑے، اندر سے گندا تھا نا، تو وہ گند زہر ہونا شروع ہو گیا، وہ گند زہر ہونا۔ پہلے 2 دن اور رویہ تھا، آج اور رویہ، یہ کیا ہے؟ آہستہ آہستہ اس شخص کے گناہونی چیزیں آپ کو سننے کو ملیں گی، آپ کو دیکھنے کو ملیں گی، آپ اس سے متنفر ہو کر جان چھڑائیں گے، اور جہاں تک آپ کا حلقہ احباب ہے اس کے خلاف نفرت کے بیج بوئیں گے۔ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ نقطہ میں جو سمجھا رہا ہوں، اچھا اخلاق، اچھا اخلاق، آپ جہاں بھی کام کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت فرما دیں گے۔
اللہ اس میں برکت، اللہ کی رضا کے لیے کام کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائیں گے، لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دیں گے۔ ہم تقریباً 1 مہینہ کٹھے رہے۔ کتنے مہینہ؟ 1 مہینہ۔ تو بندے کو پہچاننے کے لیے 1 دن کافی ہوتا ہے، چلو 2-4 دن، ہفتہ 10 دن، ہم مہینہ کٹھے رہے ہیں۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، ہمیں آپ پر پیش کرنا چاہیے، ہمیں آپ پر پیش کرنا چاہیے۔ اور میرے بیٹو، آپ نے ہمیں کیسا پایا ہے؟ آپ اور ہمارے درمیان محبت وہ زیادہ ہوئی ہے یا کم ہوئی ہے؟ اگر کم ہوئی ہے تو پھر میرا زندہ رہنے کا فائدہ نہیں ہے، میں وبال ہوں معاشرے کے لیے، میں علماء سوء کی لسٹ سے ہوں، جہلوں کی لسٹ سے ہوں۔ اگر میرے اور آپ کے درمیان تعلق ہمارے خراب ہوئے ہیں، ہاں اگر میرے اور آپ کے درمیان محبت میں اضافہ ہوا ہے، ہم مہینہ کٹھے رہے ہیں، آپ کو آئے دن کوئی نہ کوئی اچھی خوبی کا علم ہوا ہے، اور راز کی باتوں کا آپ کو پتہ چلا ہے، تنہائیوں کا پتہ چلا ہے، خلوتوں جلوتوں کا پتہ چلا ہے، معاملات کا پتہ چلا ہے، میرے عزیزوں، میرے بیٹو، ہمارے ساتھ دنیا ٹیچ ہے، ہمارے ساتھ عرب ٹیچ ہیں، عرب ٹیچ ہیں، انگریز ٹیچ ہیں، دیگر ممالک کے لوگ ٹیچ ہیں۔ آج تک جو بھی ٹیچ ہوا ہے، میں کسی بھی ایک شخص کو بھی نہیں جانتا جو مجھ سے دور ہوا ہو۔ ہاں ہم مصروف رہتے ہیں، ہم مصروف لوگ ہیں، ہاں لوگ ہم سے یہ شکوہ کرتے ہیں، شیخ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں، آپ ٹائم نہیں دیتے، فون نہیں اٹھاتے۔ ہاں ہم فون بھی اٹھاتے ہیں، ہمیں پتہ لگ جائے فون ہم اٹھاتے ہیں۔ ابھی وہ فیس بک کا میسنجر، وہ مجھے نئی طریقہ آتا، آج ربر بھی ہو گیا ہے، تو کتنے میسج آئے ہوئے تھے، شیخ آپ کا کیا حال ہے، آپ سے بات کرنی تھی، آپ کو ہم نے ریکویسٹ بھیجی قبول نہیں کی، وغیرہ وغیرہ۔ ہم نے پھر جواب دیے کہ ٹھیک ہے میں نے کر دی ہے، میں مصروف تھا، مجھے وقت نہیں ملا۔ یہ بیٹو اخلاق کے حوالہ سے پہلی یہ نصیحت ہے، مجھے بھی آپ کو بھی، آپ کے اندر غلط صفت موجود ہے تو آپ اس کو کیا کریں؟ چھوڑیں۔ باقی اگلی باتیں بعد میں کرتا ہوں۔